کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ آئیے، چونکہ ہمارے حضرات اکابر علماء کرام کا نورانی قافلہ بھی اسٹیج پر جلوہ فکر ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب باضابطہ طور پہ ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کی تلاوت ہو، شہنشاہ کونین کے دربار میں نذران عقیدت پیش کی جائے، پھر ہم اپنے آنے والے حضرات اکابر علماء کرام کے قیمتی مواعظ حسنہ سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ ہم اپنی جانب سے بھی اور باشندگان کاری چک و حسن پور کی جانب سے بھی اپنے معزز اور محترم مہمانان کرام کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا، یہ آپ کا ہم سبوں پر بڑا احسان اور کرم ہے۔ آئیے حضرات، باضابطہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں جناب حافظ و قاری ارمان عالم صاحب، جامعی امام و خطیب سید پور مسجد سے اس شعر کے ساتھ کہ خدا کے نام سے مجلس کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے مجلس کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم ان کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ موصوف تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ماشاء اللہ۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ پھر باب مدح نبی کو کھولا جائے اور اس ذات اقدس کا تذکرہ چھیڑا جائے جس کی چہرے انور کی روشنی کے سامنے شمس و قمر کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، جن کے رخ زیبا کی روشنی میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈال لیتی ہے۔ آئیے اسی ذات اقدس کے شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم دعوت دیں گے اپنے محبوب اور محترم شاعر جناب مولانا عابد حسین صاحب قاسمی نیوی کو کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، اساتذہ کرام اور سامعین، آپ تمام لوگوں سے دعا چاہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ اچھا لگے تو آپ لوگ دل سے دعا نوازیں گے کہ دونوں عالم ہوا آج روشن، کہ دونوں عالم ہوا آج روشن، چاند وہ بے مثال آ گیا ہے، کہ دونوں عالم ہوا آج روشن، چاند وہ بے مثال آ گیا ہے، کہ دونوں عالم ہوا آج روشن، چاند وہ بے مثال آ گیا ہے، چاند وہ بے مثال آ گیا ہے۔ ارے کیوں نہ ہوئے بھی خوشیاں منائے، کیوں نہ ہوئے بھی خوشیاں منائے، ارے آمنہ بھی کا لالا گیا ہے، کیوں نہ ہوئے بھی خوشیاں منائے، آمنہ بھی کا لالا گیا ہے۔ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت مولانا علی حسن صاحب مظاہری اور حضرت مولانا ثابت نظامی صاحب اور ہمارے استاد محترم جناب مولانا شیخ احمد صاحب، میں ان کے حوالے سے ایک شعر پہنچاتا ہوں، تاریخ کے حوالے سے ملاحظہ کریں کہ اونٹنی برق رفتار گزری، اونٹنی برق رفتار گزری، لوگ پوچھے یہ کیا ماجرا ہے، اونٹنی برق رفتار گزری، لوگ پوچھے یہ کیا ماجرا ہے، کہ اونٹنی برق رفتار گزری، لوگ پوچھے یہ کیا ماجرا ہے، لوگ پوچھے یہ کیا ماجرا ہے، مسکرا کے یہ بولی حلیمہ، مسکرا کے یہ بولی حلیمہ،
وہ شہبا کمالا گیا ہے، مسکرا کے یہ بولی حلیمہ، وہ شہبا کمالا گیا ہے، دونوں عالم ہوا آج روشن، چاند وہ بے مثال گیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیار کے ساتھ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بول دیجئے۔ آئیے شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ ہر طرف شور صلی علیہ ہے، دل سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، ہر طرف شور صلی علیہ ہے، دل سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہر طرف شور صلی علیہ ہے، دل سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، دل سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، ہر قلب مضطر سے آواز آئی، قلب مضطر سے آواز آئی، کیا مصطفیٰ کا جمال آ گیا ہے، قلب مضطر سے آواز آئی، مصطفیٰ کا جمال آ گیا ہے، دونوں عالم ہوا آج روشن، چاند وہ بے مثال آ گیا ہے۔ اور منفرد کا ایک شعر کرتا ہوں، ملاحظہ کر لیں۔ ابھی آپ تقریر میں سماعت کر رہے تھے جو قرآن سے جڑے تو کیا بن گئے، آئیے ایک شعر ملاحظہ کریں کہ رک گئی رات حکم خدا سے، ہو نہ پائی سحر اللہ اللہ، رک گئی رات حکم خدا سے، ہو نہ پائی سحر اللہ اللہ، کہ رک گئی رات حکم خدا سے، ہو نہ پائی سحر اللہ اللہ، ہو نہ پائی سحر اللہ اللہ، ارے صبح روشن ہوئی دھیرے دھیرے، صبح روشن ہوئی دھیرے دھیرے، ارے جب نبی کا بلال آ گیا ہے، صبح روشن ہوئی دھیرے دھیرے، جب نبی کا بلال آ گیا ہے، دونوں عالم ہوا آج روشن، چاند وہ مثال آ گیا ہے۔ اور اس شعر پر جلوہ افروز علماء کرام اور ہمارے سامنے جتنے جو علماء کرام ہیں، خاص طور سے ان سے توجہ کا طالب، آئیے ختم نبوت کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کر لیں کہ دونوں عالم ہوا آج روشن، چاند وہ بے مثال آ گیا ہے، اور لائے تشریف محبوب داور، لڑکھڑانے لگا شاہ قیصر، کہ لائے تشریف محبوب داور، لڑکھڑانے لگا شاہ قیصر، کہ لائے تشریف محبوب داور، لڑکھڑانے لگا شاہ قیصر، لڑکھڑانے لگا شاہ قیصر، آمد مصطفیٰ کی خبر سے، آمد مصطفیٰ کی خبر سے، باطلوں پہ زوال آ گیا ہے، آمد مصطفیٰ کی خبر سے، باطلوں پہ زوال آ گیا ہے۔ وقت حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ نیند آتی نہیں ایک پل بھی، عشق سرکار میں مجھ کو عابد، کہ نیند آتی نہیں ایک پل بھی، عشق سرکار میں مجھ کو عابد، کہ نیند آتی نہیں ایک پل بھی، عشق سرکار میں مجھ کو عابد، عشق سرکار میں مجھ کو عابد،
کا خیال آ گیا ہے، کروٹ یوں بدلتا رہا میں، جب سے ان کا خیال آ گیا ہے، دونوں عالم ہوا آج روشن، چاند وہ بے مثال آ گیا ہے۔ آئیے حضرات، چونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ہم لوگ حفظ تکمیل قرآن کے موقع سے جمع ہوئے، اس کے حوالے سے 2-3 شعر پڑھوں، آپ لوگ دعاؤں کے ساتھ زبان سے آئیے شعر ملاحظہ کریں کہ جب حافظ قرآن سے اللہ رب العزت پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے، تو دیکھیے وہ خوش نصیب والدین سماعت کرے اور تمام باشندگان کالی چک سماعت کر لیں کہ حافظ قرآن سے جب اللہ پوچھے گا تو وہ کیا کہے گا، ملاحظہ کریں کہ ہے سر پہ تاج بخشش بس یہی سامان لائے ہیں، کہ ہے سر پہ تاج بخشش بس یہی سامان لائے ہیں، ہے سر پہ تاج بخشش بس یہی سامان لائے ہیں، کہ ہے سر پہ تاج بخشش سر پہ تاج بخشش بس یہی سامان لائے ہیں، سامان لائے ہیں، شہادت کے لیے خود ساتھ میں قرآن لائے ہیں، شہادت کے لیے خود ساتھ میں قرآن لائے ہیں۔ اور ایک شعر بطور خاص بولا رکھیے گا کہ قمر ان کو کبھی دوزخ جلائے یہ نہیں ممکن، کہ قمر ان کو کبھی دوزخ جلائے یہ نہیں ممکن، کہ قمر ان کو کبھی، قمر ان کو کبھی دوزخ جلائے یہ نہیں ممکن، ہاں یہ نہیں ممکن، محمد مصطفیٰ پر دل سے جو ایمان لائے ہیں، محمد مصطفیٰ پر دل سے جو ایمان لائے ہیں، ہے سر پہ تاج بخشش بس یہی سامان لائے ہیں۔ آئیے حضرات، آج کی اس مجلس میں سب سے بڑا کام اگر ہے تو حضرت مولانا کامل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی محنت اور کاوش نے آج ان بچوں کے سر پہ تاج ڈال دیا ہے۔ آئیے ان کے حوالے سے 2-3 شعر پڑھتا ہوں، اچھا لگے تو آپ لوگ دعا سے نواز دیجیے گا۔ ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے 2-3 شعر قرآن کے حوالے سے نواز کریں کہ قرآن میں میرے رب کا اعلان ہو گیا، کہ قرآن میں میرے رب کا اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا، کہ قرآن میں میرے رب کا اعلان ہو گیا، قرآن میں میرے رب کا اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا، کہ مردہ نہ کہو حق پہ جو قربان ہو گیا، مردہ نہ کہو حق پہ جو قربان ہو گیا، قرآن میں میرے رب کا اعلان ہو گیا۔ اور حفاظ کرام کے لیے، خوش نصیب حفاظ کرام کے لیے شعر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ ہرگز نہ چھو سکے گی اسے نار جہنم، کہ ہرگز نہ چھو سکے گی اسے نار جہنم، اسے نار جہنم، کہ ہرگز نہ چھو سکے گی اسے نار جہنم، اسے نار جہنم، اسے نار جہنم، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، قرآن میں میرے
اعلان ہو گیا. اور آئیے اسی ایک شعر حضرت مولانا کامل صاحب کے لیے میں حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کر لیں کہ کامل نے دیا ہے یہاں بچوں کو جو تحفہ. حضرت مولانا کامل صاحب سماعت کریں کہ کامل نے دیا ہے یہاں بچوں کو جو تحفہ, بچوں کو جو تحفہ. ارے کامل نے دیا ہے یہاں بچوں کو جو تحفہ, بچوں کو جو تحفہ, بچوں کو جو تحفہ. ارے وہ سب کے لیے خلد کا سامان ہو گیا, وہ سب کے لیے خلد کا سامان ہو گیا. قرآن میں میرے رب کا یہ اعلان ہو گیا, مردہ نہ کہو حق پہ جو قربان ہو گیا. ماشاءاللہ. ہم اپنے علماء کرام سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہیں کہ آپ حضرات ہمارے اساتذہ کے درجے میں ہیں یا استاد ہیں. یقیناً میں حکم نہیں کروں گا, فرمائش بھی نہیں کروں گا, بلکہ درخواست کرتا ہوں کہ وقت کی نزاکت کا خیال رکھیں گے. میں سب سے پہلے حضرت مولانا شیس عالم صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں, جو صدر مدرس جامعہ رشیدیہ بیگوسرائے ہیں. حضرت والا تشریف لائے اور اپنے قیمتی مواعظ حضرات میں مستفید ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں, آج بڑی خوشی کی بات ہے, ہمارے درمیان ضلع کے اور صوبہ بہار کے بڑے عالم موجود ہیں. خوارات بھی قرآن کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. حضرت مولانا کامل صاحب کی محنت سے 3 بچہ حافظ قرآن بنا. اس نسبت پہ جمع ہونا بہرحال سعادت کی بات ہے. ویسے ہمارے زمانے میں تو یہ بات ہے کہ جس کا کوئی پروگرام کر لیا جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے کہ کل کا مدر ڈے, فادر ڈے, اسی طرح حافظ ڈے ایک بنا لیا جائے. مطلب کیا ہوتا ہے نا, اس سال میں ایک ماہ کو گلاب کا پھول کا گلدستہ پیش کر دیا جائے, اور اس کے بعد 364 دن ان کو دیکھا جائے. اسلام اس کی تعریف ہے. ابھی حدیث سن رہے تھے کہ صاحب ایک حافظ قرآن 7 ایسے آدمی کو جنت میں لے جائے گا جو جہنمی ہو جائے گا. وہ 7 آدمی ایسے آدمی ہوں گے جو اس حافظ سے محبت کرنے والے ہیں. وہ حافظ سے محبت کرنے والے 24 گھنٹہ صرف ڈے بنانے والا نہیں ہوگا, ورنہ ابو لہب بھی جنت میں چلا جائے گا. آپ سے زیادہ بڑا حافظ کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑے حافظ کون ہوئے؟ آقا. ایک بات اور سنیے, علماء سے عقیدت کے یا محبت کے بنیاد پر ان کی بات کریں گے, بات سمجھ میں آئے گی. پہلے عقیدت پیدا کر لیجیے علماء سے تو بات سمجھ میں آئے گی. عقیدت نہیں ہوگی تو ابو جہل نے آقا کے زبان سے قرآن کی تلاوت بھی سنا تھا, تقریر بھی سنا تھا, ہدایت نہیں ملی. ملی ہدایت نہیں ملی. قرآن نازل ہوا اس کے سامنے, ابو جہل کے سامنے قرآن نازل ہوا اور آقا کے زبان مبارک سے سنا. عقیدت نہیں تھی, محبت نہیں تھی. آپ جلسہ میں آئے, جلسہ کا کامیابی یہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے مولانا کامل صاحب کا کامیاب ہو, جلسہ کامیاب, لیکن آپ کے آنے کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں حافظ کی محبت آ جائے, آپ کے دل و دماغ میں قرآن کی محبت آ جائے. آپ
سمجھیے کہ میرا جلسہ کامیاب، میرا کعبہ کامیاب۔ بزرگوں، آج حافظ بننا، قرآن پڑھنا یہ پروگرام ہونے لگا ہمارے یہاں۔ جب مسلمانوں کا عروج تھا، جب مسلمانوں کی حکومت تھی، دنیا میں مسلمان حکمران طبقہ سامنے رہتا تھا، تو زمانے میں کوئی عورت ایسی نہیں ملتی تھی جو قرآن پڑھنا نہ جانتا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، قرآن کریم کے 2.5 لاکھ تفسیریں ہیں، اس کا ترجمہ، لیکن بیگوسرائے میں کاری چک میں اتنی بڑی مسلمان کی آبادی ہے کہ 4-5 وقت وہاں کھا جائیں گے، لیکن قرآن کا تفسیر لکھنے والا ایک بھی نظر نہیں آیا، قرآن کا سمجھنے والا بھی نظر نہیں آیا۔ ہاں، قرآن کے جلسے میں جلسہ کرانے والے 2.5 لاکھ میں 1.5 لاکھ سے زیادہ تو غیروں نے تفسیر کیا۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ، 2.5 لاکھ تفسیر ہے قرآن کی، اس میں 1.5 لاکھ تو غیروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے۔ ہم تو 100% ابھی کاری چک میں یا بیگوسرائے میں یا ہم جہاں ہیں اس محلے میں 100% تو قرآن نہیں پڑھا تھا۔ قوم کا عروج جب تھا تو 100% قرآن پڑھنے والے والے، قرآن کے سمجھنے والے والے۔ جب زوال آیا تو نادرہ پڑھنے میں بھی ہمیں ایک جشن، ایک جلسہ بنانا پڑتا تھا۔ اس کی اہمیت دل میں بیٹھانی پڑتی ہے کہ قرآن کی اہمیت ہے۔ اسلام جیسے ہمارا اسلام ہے، اگر آپ کے پاس کوئی چلا جائے کہ آپ کو مسلمان ہونا ہے، اور کھوج کے امام صاحب کے پاس لے جائے گا کہ مسلمان ہوگا تو مسلمان بنا دیجیے، آپ جو مسلمان وہی چیز تو وہ مانگ رہا ہے، کہیں دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام تھوڑے علم الیقین والا اسلام تھا۔ قرآن کے لیے بھی حافظ جی کے پاس، مولانا صاحب کے پاس لے جائے، کیونکہ اگر سب آدمی قرآن پڑھیں گے پھر عام ہوگا۔ اس لیے بزرگوں، حافظ کی محبت یہ ہے، اس جلسے کی کامیابی آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں، اگر آپ کے دل میں حافظ کی محبت ہوگی تو کوئی بھی کاری چک میں حافظ بنے گا۔ کل اگر آپ کے بدعمالی کی وجہ سے، ہمارے بدعمالی کی وجہ سے کچھ ادھر ادھر جہنم میں جانے کا بنا تو یہ حافظ ہمارے لیے سفارش کر دے گا۔ اور حافظ کی محبت نہیں ہوئی، حافظ حفظہ ہو گیا، صرف جلسہ جلوس میں قرآن دے دیا، ادھر کی شیشی دے دی، ایک رومال دے دیا، ایک نعرہ لگا دیا، یہ محبت نہیں۔ حافظ قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آج سے آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی شروع ہو اور حافظ کی کبھی توہین نہیں۔ زندگی میں بیٹھا لیجیے کہ ہم حافظ کی توہین نہیں کریں، یہ آپ کی سب سے بڑی کامیاب ہو، کیونکہ اکابری بہت ہے، اور عزیزم نے کہا کہ بہت نزاکت کا خیال، وقت کی نزاکت میں وقت کم ہے، اس لیے ضرورت ہے عقیدت و محبت کے ساتھ ان علماء کی تقریر سنیں گے، نفع بھی ہوگا، اور اس کو عمل میں لانے کے لیے سوچیں گے بھی، انشاءاللہ اس میں انقلاب ہے۔ اور اگر آپ اتنے سارے لوگ ایک ارادہ کر کے اٹھ جائیں اور چلے جائیں، انشاءاللہ اس بستی میں نہیں پورے علاقے کے لیے اتنے سارے لوگ کافی ہیں۔ 7,000 آدمی چلا گیا اندلس اور قبضہ کر لیا، 7,000 کاری چک کی آبادی بھی ہوگی۔ اگر ہم سب ارادہ کر لیں ضرور انقلاب آئے گا، اور کہ ہم سب کوئی گھر ہمارا ایسا نہیں ہو جس میں قرآن پڑھنے والا لوگ ہو۔ یہ تقریر سے نہیں ہوگا، یہ مسجد کے ممبر و محراب کے علماء کے چلانے سے نہیں ہوگا، یہ بلکہ آپ کے سوچنے سے ہوگا کہ میرا بچہ، میری بچی، میری بیوی، میری ماں، میرا باپ قرآن پڑھنا جانتا نہیں جانتا، کوشش کیجیے، آپ کوشش کریں گے اس عمر میں تو آپ کے بچوں کو لالچ ہوگا اور بہت پڑھے گا۔ قرآن تو بہت سارے لوگ 40 سال کے بعد ایمان لایا اور انہوں نے قرآن سیکھا کہ نہیں؟ آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو قرآن نازل ہوا، شروع ہوا نازل، لیکن صحابہ تو 40 سال کے بعد ایمان لایا ہے، لیکن قرآن کے حافظ بنے۔
قرآن پڑھنا عام ہوا، اس لیے عام کیسے ہوگا قرآن پڑھنا، سب کے گھر میں کیسے آئے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت، حافظ کی محبت عطا فرمائے، اور ارادہ کر کے ہم جا چلیں کہ ہم جہاں تک ہو سکے گا اگر ہم قرآن پڑھنا آتا پڑھیں گے، اور نہیں کہیں قرآن پڑھانے کی کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی مدرسہ قائم ہوگا تو اگر ہم سے تعاون نہیں ہو سکتا ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے، ارادہ کریں گے۔ اس لیے قرآن تعلیم جہاں جہاں ہوگا اس کی مخالفت میں شیطان بڑا وہ نہیں کرتا، اس لیے قرآن کی جہاں تعلیم ہو اس کی مخالفت نہیں کریں گے، یہ بھی تیجا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ اب ہم انتہائی ادب کے ساتھ نیچے والا سوچ تو کیا کھانے کا قصور ہے؟ اس کو کھانا کیوں نہیں ایسا لگا؟ تو سب جانتے ہیں کہ یہ بیماری کی وجہ سے کھانا اچھا نہیں لگ رہا۔ تو کوئی کھانا ٹھوسنے کی کوشش نہیں کرتا کہ نہیں اس کو کھلاؤ زبردستی، بلکہ ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے یہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، کھانا کھا نہیں پا رہا ہے، اس بیماری کا علاج کیا جائے۔ وہ بیماری جہاں جائے گی بس کھانا یہ خود بخود کھانے لگے گا۔ اپنے پاس ہے تو کھائے گا، نہیں ہے تو الماری سے نکال کے کھائے گا، اور الماری میں بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں بھی نہیں ہے تو دوسرے سے مانگ کر کھائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ جسم میں بیماری آتی ہے تو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، اور بیماری چلی جاتی ہے تو کھانا اچھا لگتا ہے۔ اپنے پاس موجود ہے تو اپنے پاس سے کھاتا ہے، اپنے پاس موجود نہیں ہوتا ہے تو دوسروں سے مانگ کے بھی کھا لیتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ روح کی بیماریاں کیا ہے؟ حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دوسروں سے جلنا ہے، تکبر کا کرنا ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو خراب سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں روح کی بیماری ہے۔ تو انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اچھی نہیں لگے گی۔ اس لیے میرے دوستو اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری روح کی بیماری کیسے ختم ہو۔ مختصر یہ ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی ابھی ایک دن سوچنے سے کہ ہمارے زمانے میں کم سے کم انسان کو یہ ضرور کرے کہ اپنا گاؤں گھر میں جو سب سے اچھا آدمی ہے اسی سے دوستی کرے، اسی کے پاس اٹھے بیٹھے، دوسروں کے پاس زیادہ کوشش نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت میں چلا جائے، جماعت میں جانے سے بھی یہ بیماریاں ہٹتی ہیں۔ اور تیسرا اور اعلیٰ درجہ ہے کہ کسی اللہ والوں سے مل جل کر ان سے تعلق قائم کیا جائے اور ان کو اطلاع دی جائے کہ ہم اس طرح ہیں، اور ان کی اطلاع دینے کے بعد جو وہ کہیں اس طرح کرے تو انشاءاللہ روح کی بیماری چلی جائے گی۔ پھر یہ سارے علماء کی تقریر آپ کے لیے نفع بخش ہو جائے گی، ورنہ اس کے بغیر کتنوں سن لیجیے گا روح بیمار ہے لگی نہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے اچھائیوں کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سابق نظامی صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء بیگوسرائے کی خدمت میں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی کلمات سے ہم تمام سامعین کو مستقبل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت مآب صدر اجلاس، معزز علماء کرام، حفاظ اور دیگر سامعین، نوجوانوں، پیارے بچوں، یہ جو گاؤں دیہات میں دروازوں پر، مسجدوں میں، گھروں میں جو مکاتب چلائے جا رہے ہیں،
جہاں 10-20-150 بچوں کو قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے، دینی تعلیم سکھایا جاتا ہے، انہیں کلمہ، نماز، روزہ کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں اخلاقیات بتایا جاتا ہے، صبح شام دن رات کے معاملات اور چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کی اہمیت، ضرورت دن بدن زیادہ ہی ہوتی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہی مکاتب، چھوٹا چھوٹا مدرسہ جو دروازہ پر مسجد میں، گاؤں دیہات میں، جہاں کہاں لوگ قائم کر رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، ان علماء کا بڑا احسان ہے۔ یا یہ کہ خداوند قدوس نے جو ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کی اللہ نے توفیق دی، اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ یاد رکھیے یہی مکاتب، یہی چھوٹے چھوٹے مدرسے ہم سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کے ایمان کا ضامن ہے، ان کے عقیدے کا ضامن ہے۔ ورنہ جہنم کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں اور بے انتہا رفتار میں پوری قوم اسی راستے پر چلی جا رہی ہے، اندھے بہرے گونگے لولے لنگڑے اپاہج ہے۔ میرے بھائیوں، علم بے شک بہت ضروری ہے، دنیاوی علم بھی ضروری ہے، وہ دنیا کی ترقی کے لیے، لیکن جو اصلی ترقی ہے اس کی رفتار آسمان سے اوپر تک جاتی ہے اور جنت میں جا کر وہ رفتار ختم یا بند ہو جائے گی۔ ہمیں اس علم کی ضرورت ہے جس میں دینی ترقی ہو، ایمانی ترقی ہو، اور ترقی وہاں تک جائے جس میں اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اللہ کی رضا مندی کے بعد ہی کسی کو جنت مل سکے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے طریقے ہیں برائی کے، ان تمام معلوم یا نامعلوم طریقوں میں سب سے بڑا فتنہ جو نامعلوم یا خوش اسلوبی کے ساتھ سجے سجائے انداز میں ہمارے گھروں میں، دل و دماغ میں وہ برائی سے بچ کر گئی ہے، وہ طریقہ یا وہ ذریعہ یا وہ راستہ تعلیم کا ذریعہ ہے۔ تعلیم کے راستے سے ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے، خاندان برباد ہو رہا ہے، سماج برباد، اور کیا کہتے ہیں کہ خاندانی نظام اور سسٹم تہو بالا ہوتے رہ گیا۔ اس وجہ سے دنیاوی تعلیم بہت ضرورت ہے، بالکل دیجیے، ثریا پر چلے جائیے، لیکن دینی تعلیم اتنا مضبوط کر دیا جائے تاکہ ہماری نسل کو ڈگمگا نہ سکے، اور دنیا کا بڑا سے بڑا زلزلہ اور بھاری سے بھاری طوفان میں بھی ہمارا وہ بچہ، ہماری وہ بچی ڈگمگا نہ سکے۔ یہ ہر ماں باپ پر فرض ہے کہ ایسی تعلیم و تربیت اس کی کرے، اور ان مکاتب مدارس کے علاوہ اس کا کوئی انتظام، کوئی اپائے نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم سب اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور ہماری باری تو اب ختم ہونے کو ہے، قبر میں جانے کو تیار ہے، یہ ہماری نسل ہے، اس کا اللہ حافظ ہے، لیکن تدبیر کے طور پر اس کے بچانے، ایمان کی، عقیدے کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سب قیامت میں اس سے بڑی مسلمان نہیں ہو سکتے، اس کی فکر ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ونبينا
ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن لك حجة أو عليك حجة. یقین محکم عمل پیغم محبت قاطع عالم جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمس. بہت خوشی مسرت کی بات ہے آپ لوگ اب تک تازہ دم ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام کی گفتگو کو سن رہے ہیں. آپ کا سننا مبارک اور آپ سب کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ہم نے ابھی قرآن کی آیت تلاوت کی ہے سورہ انفال کی. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے قلوب کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کلیجہ منہ کو آ جاتے ہیں اور جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں. وعلی ربهم یتوکلون. ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں قرآن کی نسبت سے مولانا کامل صاحب مسجد لواری نے دعوت دی. کچھ بچے حفظ کیا ہے ان کا اعزاز اکرام کرنا ہے دستار بندی ہے. اس لیے ہم لوگ حضرت ناظم صاحب محب مولانا علیہ الرحمن صاحب مسجد لواری جو اس وقت بہار کے عظیم شخصیت ہیں اور دینی ملی سماجی ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ہم لوگ ساتھ آئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھنے لگتا ہے. الایمان یزید و ینقص بخاری شریف میں ہے جب مومن بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا ایمان کا جو ٹمپریچر ہے بڑھنے لگتا ہے اس کی اضافہ ہونے لگتا ہے. ابھی جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور مجھے امید ہے ہم لوگوں کا سب کا ایمان بڑھ رہا ہے. ایمان کو بڑھانے کی فکر کس طرح کی جائے اس پر ہمیں روشنی ڈالنی ہے. ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے. اے اللہ کے رسول جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں لگتا ایمان تازہ ہے. جب آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں گھر یا بازار میں لگتا ایمان گھٹنے لگتا ہے. آقا نے فرمایا یہی تو ایمان ہے. ایمان کا گھٹنا بڑھنا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کا ذکر جو کرتا ہے وہ زندہ ہے. اگر اللہ کا جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے. گھر میں ہو بازار میں ہو مسجد میں ہو مسجد کے باہر ہو اللہ کو یاد رکھیں. ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہے. ذکر یہ بھی ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں اچھی نیت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کاروبار کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کاروبار کرنا آپ کے لیے عبادت ہے. سعادت کی بات
اگر آپ مسجد کے اندر ہیں، یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں اس لیے ہم جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، اعتکاف کی نیت بھی کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کو اعتکاف کا ثواب الگ ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے قرآن کی تلاوت جو لوگ کرتے ہیں سمجھ کر کریں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دستور حیات ہے، انڈیکس ہے۔ اس طرح آپ کوئی مشین خریدتے ہیں، کوئی ٹیلی ویژن خریدتے ہیں، آپ بیج خریدتے ہیں، آپ کو کمپنی والے انڈیکس دیتے ہیں، اسی کے مطابق آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن ہمارے زندگی کے لیے انڈیکس ہے، جہاں ہمیں ضرورت پڑے، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، مسائل ہو، جو بھی پریشانی ہو، قرآن کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم نے صرف قرآن کو تعبیر گنگے کی کتاب بنا دیا ہے، قرآن کو ہم نے دل میں نہیں اتارا، دل اتارنے کی ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی دیا، عصا دیا، اس کے ذریعے سے وہ سانپ بن جاتا تھا، اور اس کو مارتے تھے پتھر پر، چشمے پھوٹ جاتے تھے، سمندر پر مارا، راستے پر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ صلاحیت کی تھی، ان کو زبان میں، ان کے دم میں زندوں کو مردہ کر دیتے، بیمار کو اچھا کر دیتے، ان کے دم میں ان کو تاثیر تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں علاج معالجہ کا دور تھا، اور اس وقت حکماء ڈاکٹر کی بڑی اہمیت تھی، اللہ نے ہم کو یہ چیز نوازا۔ اسی طرح ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمایا، چاند کو ٹکڑے ہو گئے ان کے اشارے سے، کنکری کا ہاتھ میں کلمہ پڑھنا ایک ہوگا، تھوڑے کانوں میں کافی لوگ کا کھانا کھا لینا، لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ نے ہمارے آقا کو دیا وہ قرآن شریف ہے۔ ایسا معجزہ عرب کے شعراء، بڑے بڑے شعراء انگشت بدلتا ہو گئے، اور جب چیلنج کیا تو کہا کہ گھٹنا ٹیک دیے، اب یقولون افترا ففاد رسوت بمثلہ، کہا گیا کم از کم ایک سورہ لے آؤ۔ پیغمبر بارے میں آیا ہے کلما استمعت الجن حضرت قرآن بمثلہ لا يأتون بمثلہ ولو كان بعضهم ظهيرا، کہ جنات انسان مل کر بھی اگر تم بولنے کی کوشش کرو گے تو اس طرح کے قرآن تم پیش نہیں کر سکتے، اس طرح کی تعبیر تم پیش نہیں کر سکتے۔ اگر تم جمع کر لو سبوں کو، قرآن کا ایک نقطہ بھی تم ہٹا نہیں سکتے، چونکہ ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن میں برکت ہے، قرآن پڑھنے والا سمجھنے والا کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرمائے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے توریت کی گارنٹی نہیں دی، حفاظت کی۔ اللہ نے زبور کی گارنٹی نہیں لی، حفاظت کی۔ اللہ نے انجیل کی گارنٹی نہیں لی، حفاظت کی۔ لیکن قرآن شریف کی اللہ نے گارنٹی لی ہے، کوئی بھی ذرہ برابر بھی اس کے اندر تغییر نہیں کر سکتا۔ شیخ علی طنطاوی مثل کے بڑے ادیب گزرے ہیں، آپ نام سنا ہوگا، مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص دوستوں میں سے تھے، وہ ان کے جاننے والے سے تھے، بہت قریب تھے۔ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے کچھ انگریز دوست، فرینچ دوست نے چیلنج کیا کہ ہم قرآن کی طرح ہم تعبیر پیش کر سکتے ہیں، قرآن کی طرح ہم آیت پیش کر سکتے ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں، ان کے دوستوں نے یہ چیلنج کیا، گزارش کا واقعہ نہیں اس کا واقعہ ہے، دوستوں نے انہوں نے چیلنج کیا کہ ہم قرآن کی طرح کی آیت ہم پیش کر سکتے ہیں،
ہمارے عربی اچھی ہے، عربی زبان کا قابل ہے. تو تنتابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صرف ایک لفظ اس کو ہم بتاتے ہیں، اس کا معنی بتا دو. عربی سب ترجمہ کیا ہوتا تھا کہ جہنم کی گہرائی بہت وسیع ہے. جہنم کی گہرائی بہت وسیع ہے. جتنا دیا اس کو، جتنے انگریز تھے بھائی عربی کا زبان کے ماہر تھے اور عیسائی تھے، وہ عربی زبان بہت قابل تھے. وہ کہا کہ یہ زبان عربی ایک لفظ ہے، جہنم بہت وسیع ہے، جہنم بہت گہرا ہے، اس کے عربی بناؤ. ان کے دوستوں میں سے انگریز نے کہا ان جہنم واسعۃ، کیا کہا؟ ان جہنم واسعۃ، بے شک جہنم وسیع ہے. ایک دوست نے کہا ان جہنم لواسعۃ جدا. پھر کس نے دوست نے کہا ان واللہ ان جہنم لواسعۃ جدا وجدا. معنی سب نے اپنے معنی کے جواب سے کہا کہ قرآن نہیں، جہنم جو بہت وسیع ہے، جہنم بہت وسیع ہے. سب نے ترجمہ کیا. لیکن تنتابی نے کہا آپ لوگوں نے معنی بیان کر دیا، جہنم بہت بہت گہرا ہے، اپنی تعبیر بیان کر دی. اب سب یہ قرآن کی تعبیر، قرآن کیا کہتا ہے؟ جہنم بہت وسیع ہے. سن لیجیے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. سورہ قاف کی آیت ہے. اللہ فرمائے گا جہنم سے کہ جہنم هل امتلأت، کیا جہنم بھر گئی، تم بھر گئے؟ تو جہنم کہیں گے کہ ابھی بھری نہیں ہے، ابھی اور لائیے، هل من مزید، ابھی اور ضرورت ہے، ہمارا پیٹ نہیں بھرا. دیکھیے ایک جملے کے اندر پوری بات کر دیا. یہ اعجاز ہے قرآن کا، یہ برکت ہے قرآن کی. جب حبشہ ہجرت کیے کچھ لوگ مکہ سے، نجاشی جو بادشاہ تھے حبشہ کے، ان کو ورگلایا لوگوں نے کہ مسلمان آپ کیا ہجرت کرنے گئے ہیں، ان کو جو ہے وہاں سے ہٹائیے، بھگائیے. مشرکین مکہ نے بہت کوشش کی ان کے لیے، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے ہم نے کچھ ضرور کر لیں. جعفر بھی تیار، وہ جو ہے بہت علم رکھتے تھے، قرآن پر ان کا عبور تھا. ان کے سامنے گفتگو ہونے لگی. نجاشی بیٹھے ہوئے تھے. جعفر بھی تیار نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ بہت ہی جاہل تھے اور مردار کھاتے تھے اور لڑکوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور سپنوں نے پوری تاریخ بیان کی. سورہ مریم کی آیت تلاوت کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم کے بارے میں آیت تلاوت کی. نجاشی بادشاہ رونے لگے اور آنکھ سے آنسو اس قدر ٹپکنے لگے کہ اپنے کپڑے پر پڑے. ان کے جو حواریین جو ہے وہ بھی رونے لگے. وآيات وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم. ساتھ پڑھی کی آیت ہے، شروع میں ہے، تو شروع کرتے ہیں کوئی حافظ قرآن ہم جانتے ہیں. جب انہوں نے مریم سورہ مریم کی آیت کو سنا، بالکل آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے، زبانیں بند ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جو کچھ قرآن میں ہے مریم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ برحق ہے، صحیح ہے. میں ان مسلمانوں کو نہیں یہاں سے بھگا سکتا. یہ قرآن اور صدیق رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے ان کے ارد گرد جمع ہو گیا، چونکہ قرآن سمجھتے تھے. آج علیہ یہ ہے قرآن دور کی بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے معنی بھی یاد نہیں ہے. مسلمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا، اس کا نام نہیں. جب تک مسلمان ہم پیٹرن ہم گھر رہے مسلمان، بازار والی مسلمان، کاروبار کر رہے مسلمان، مسجد رہے مسلمان، علاج آتی مسلمان. آپ پھل خریدنے گئے تھے ٹھیلا پر، آپ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں اور ٹھیلا پر پھل بیچنے والا پھل بیچ رہا ہے، انگور بیچ رہا ہے، سیب بھی بیچ رہا ہے، کدو بیچ رہا ہے. اب بھاؤ بات کرنا شروع کر دیا اور بھاؤ طے ہونے سے پہلے
دو چار انگور اپنے منہ میں ڈال لیا، پھر کہتے ہیں کیا قیمت اس کی ہے؟ قیمت نہیں کیا آپ نے، تب اپنے منہ میں انگور ڈالتے چلے گئے. کہاں سے نکلے ہیں؟ مسجد سے نکلے ہیں آپ، نماز پڑھ کے نکلے ہیں. بائی وقت افسوس ہوتا ہے مسلمان مومن جب تک ہدایت نہ لے تب تک منہ میں چکھے نہیں، ہدایت نہیں میں چکھے. تقویٰ ضروری ہے، تقویٰ سے ہماری زندگی ہے، قرآن سے ہماری زندگی ہے. اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیا ہم کہیں گے رہیں گے. قرآن ہمیں اللہ عزت دینے والا، ہم کے ذریعے قرآن کے ذریعے سے دیں گے. یہاں پہ قرآن پڑھے ہیں، قابل مبارکباد ہیں، اور مولانا کامل صاحب نے کافی محنت کی ہے اور یعنی شدت سے ہے ماشاءاللہ. آپ لوگ سن رہے ہیں پریکٹیکل گفتگو کی تقریریں خوب ہو رہی ہیں آج کل ماشاءاللہ. صحیح سلمان نبی سفر کر رہے تھے اور آپ نے صحیح صاحب سے کہا کہ آپ کا مذہب اسلام بہت اچھا ہے. تو صحیح صاحب نے کہا کیا بات ہے، ہمارے مذہب میں کیا خوبی ہے؟ اپنے مذہب کو آپ برا کر رہے ہیں، ہمارے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں، کیا خوبی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے نبی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. ہمارے میں کوئی نبی ایسے نہیں، کوئی ایسے گزرے نہیں ہیں جو کہے کر کے دکھائے. چھوٹی چھوٹی بات ہمارے آقا نے بتائی، کیسے کھائیں، کیسے پیئیں، کیسے کریں، کیسے بات کریں، کسی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے حدیث قرآن سب جانتے ہیں، قرآن سے محبت کی جائے. مولانا نے کہا کہ قرآن سے محبت کیجیے گا انشاءاللہ آپ سے قرآن سے محبت کیجیے گا. ہم سے قرآن سے محبت کیجیے گا، یہ بھی ایمان کا یہ علامت ہے. آج سچ پوچھیے اسلام جو زندہ ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو نظر آ رہی ہے، مدارس کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے. اور قرآن میں قرآن جو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس پر غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بنانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی غور کرنے والا. لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ چیز تو علماء کے لیے، قرآن کو علماء ہی سمجھیں گے. بھائی ایسے ترجمہ کر دیے اور سے زیادہ کتاب کا ترجمہ اسی کا ہوتا ہے. قرآن کو سب سے بڑی آنے والی کتاب قرآن ہے. قرآن کو ہم سمجھتے ہیں کتنے گوشت کھا گئے، کتنے چاول کھا گئے، کتنے پانی پی گیا، نمک کھا گیا، لیکن یہ ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. سورہ فاتحہ کا مطلب چاروں علوم کو یاد نہیں ہے، کلمہ کے معنی صحیح یاد نہیں ہے. کیسے آپ ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جب تک مسلمان پکے سچے نہیں ہوتے اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. کوئی ولی آپ کو ولی نہیں بنا سکتا جب تک خود ولی کوشش نہیں کرنے کے ولی. یہ بات الگ ہے. ولیوں کی صحبت میں، اللہ والے کی صحبت میں ہمارا ایمان کرتا ہے. ابھی آپ تشریف فرما اور ناظران بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے مسابقہ کر رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی بڑی بات. اس لیے تن من دھن سے اس ادارے کو، اس فلاح تنظیم فلاح ملت کو آپ آگے بڑھانے کی کوشش کی. اور اگر غلط کام کرے کوئی اس کو روک دیجیے، اچھا کام میں ساتھ دیجیے، تعمیری کام میں ساتھ دیجیے اور سیاست سے دور رہیے. آج مدارس سیاست کے نظر ہو رہی ہے اور حسد مولانا نے تقریر کی. سب سے بڑی خرابی جو ہے ہمارے اندر کینہ حسد ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کا تشریف فرما. ایک صحابی باہر آئے، آخر میں آئے، لاسٹ میں آئے. حضور نے فرمایا جنتی شخص آ رہا. پھر دوسرے دن بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی شخص نیکسٹ آئے کہ جنتی شخص آ رہا. پھر تیسرے دن کہا جنتی شخص آ رہا. سب کو بے چینی ہوئی. ہم حضور کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو جنتی نہیں کر رہے ہیں. جو باہر سے ایک آدمی آ رہا ہے ان کو جنتی کر رہے ہیں. یہ بات کھلی کوئی بھی عالم نہیں آپ سے کہے یہ آدمی جنتی ہے، جو قریب ہے جو دور بیٹھے ہوئے کہیں گے جنتی ہے، تو آپ کو بات کھلی نہیں. تو اس زمانے میں یہ بات صاحب کرام کے اندر کھلی ہے. ہم کیا گناہ کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں،
حضور سے قریب ہے، مصافحہ کرتے ہیں، ہم کو جنتی قرار نہیں دیا. وہ آدمی آئے دوبارہ جب جنتی قرار دیا، صحابہ کرام پیچھے پڑ گئے. پیچھے مطلب ہر طریقے سے نہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم اس کا عمل کرتے ہیں. حضور نے جنتی قرار دیا، وہ ہمارے برجستہ قرار دیا. کیا وجہ؟ 2-3 صحابی جو ہے ان کے گھر پر گئے، کہا ہم آپ کیا مہمان ہیں، رات والوں کے نہ تہجد پڑھ رہے ہیں نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، صرف جو ہے صبح کی نماز پڑھے پھر کاروبار میں لگ گئے. دوسرے دن یہی کیا کرتے ہیں، ویسا عمل تو نہیں کر رہے ہیں، نہ تہجد پڑھ رہے ہیں نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، اس طرح ہم سو رہے ہیں ویسے وہ بھی سو رہے ہیں. پھر کیسے جنتی ہو گئی؟ 3 دن جب سوئے تیسرے دن بےچینی ہوئی، پوچھا کہ مجھے بتا دو بھائی کون سا عمل کرتے ہیں، ہم بھی اس پہ عمل کریں گے، اللہ کے رسول سے قریب ہو جائیں گے، ہم بھی جنتی ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ہم کہنا چاہتے نہیں ہے تم لوگ پریشان ہو، اس لیے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں ہوئی، کوئی عمل نہیں ہوئی. ہمارے دل کے اندر کینہ، حسد، جلن، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول ہو سکتا ہے ہم کو جنتی قرار دیا گیا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. بدگمانی نہ ہونے کی وجہ سے، دل صاف ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے جنتی قرار دیا. اس لیے ہم اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں. جو ادارہ قائم ہوا ہے، قائم ہو رہا ہے، سب کا ساتھ ہے، سب کا آپ سب کی حمایت کریں. جہاں تک ہو سکے آپ کی بھلائی کی، اس ادارے کی، اس تنظیم کی مدد کریں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور عملی جمع بنانے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اب ہم انتہائی ادب کے ساتھ آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور بے شمار ملی خدمات انجام دینے والی شخصیت حضرت مولانا علی حضرت والا ان طلبہ عزیز کے سروں پر دستار فضیلت دستار بندی کرائیں. तारता निकालो तो लड़का तार निकालो लो 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 तीनों इसके बाद अभी रेड में हाँ दो है खराब हो गया देखिए तो हाँ तो हाँ देखना पड़ेगा टी वी चलना चाहिए आदिल कहाँ गया इधर सामने में होना चाहिए रुको फोटो एक मिनट इधर लो ऊपर में ले जाइए. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम अभी فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرات علماء کرام برادران ملت اور اس بستی کے تمام مرد و عورت، اس بستی کے لیے آج کا دن یا خاص دن ہے کہ آپ کے ان بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور ایک ایسے عالم و حافظ کے پاس حفظ کیا جس نے نہ صرف ان کو قرآن پڑھایا بلکہ ان کے اخلاق اور کردار کو بھی سنبھالا. تعلیم کے ساتھ اخلاق اور کردار کو سنبھالنا یہ بھی ضروری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ میں بہتر وہ آدمی ہے جو خود قرآن سیکھے. کیا فرمایا؟ ہم لوگوں میں بہتر کون آدمی ہے جو خود قرآن سیکھے. اور دوسرا کام فرمایا کہ دوسروں کو سکھائے. قرآن خود سیکھنا اور قرآن دوسروں کو سکھانا. سیکھنا تو سب جانتے ہیں، یہ قرآن اس طرح سیکھنا چاہیے جس طرح ان بچوں نے قرآن کی تلاوت. یہ ایک نمونہ ہے کہ کیا ہم خود اس طرح قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. اگر نہیں پڑھتے تو قرآن اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے
اس بستی کے نوجوان، اس بستی کے مرد عورتوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن اس طرح پڑھنا سیکھیں جس طرح ان بچوں نے پڑھا۔ ایک کام تو یہ کرتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کا قرآن پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ عام بیماری ہے۔ کوئی بھی کام لوگ کریں گے تو اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ کامیاب انسان وہ ہے جو اس کو کوئی بھی کام ہو، کام کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو، کام ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو اگر وہ اچھا کرے گا تو اس کا نتیجہ اچھا ملے گا۔ آپ کھیتی کرتے ہیں، کھیتی کے کام میں اس کی کھیتی اچھی ہوتی ہے جو اچھے سے جوتتا ہے، وقت پر اس میں بیج ڈالتا ہے، بیج کس سے طاقتور بنے گی وہ اس طرح کے کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، پھر اس کی فصل اچھی ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر دانا کسی نے لے آ کر بنجر زمین میں ڈال دیا تو جتنا ڈالا تھا اتنا بھی واپس آئے گا کہ نہیں، کہنا مشکل۔ اس لیے کوئی بھی کام ہو اس کو اچھا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر کام کو اچھا کرو، چاہے تم مرغی ذبح کر رہے ہو تو جس چاقو سے تم اس مرغی کو ذبح کر رہے ہو وہ چاقو بھی تیز ہونا چاہیے۔ تو اچھا کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک بچہ مکتب میں پڑھتا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، ایک نوجوان پڑھتا ہے، وہ جو پڑھے اچھا پڑھنے کی کوشش کرے۔ دوسرا کام حضور نے یہ فرمایا کہ جو قرآن آپ نے سیکھا آپ دوسروں کو سکھائیے۔ یہ کس طرح ہوگا؟ ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہمارے حافظ صاحب مولانا کمال صاحب کر رہے ہیں، کسی ایک جگہ بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو وہ سکھانا، اور دوسرا طریقہ جو سنت میں ہے وہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ حضور کو اللہ کا حکم تھا کہ آپ پہلے قرآن اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، سکھائیے، اور ازواج مطہرات کو حکم تھا کہ آپ کا پہلا کام یہی ہے کہ گھر میں رہیے اور قرآن سیکھیے، اور قرآن کے علاوہ جو باتیں حکمت کی حدیث کی شکل میں یا کسی اور شکل میں آپ کو بتائی جا رہی ہے اس کو بھی سیکھیں۔ تو ہر گھر میں ہمارا کام ہونا چاہیے، مائیں اپنے بچوں کو وہ ایک آیت یاد ہے، اس کو سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہے، وہ سکھانے کی کوشش کرے۔ باپ کو یاد ہے، وہ اپنے بیٹے بیٹی کو گھر میں رہتے کھاتے پیتے اس کو سکھائے، بھائی بہن ایک دوسرے کو سکھائیں، بڑے چھوٹے ہر کام آدمی اس کام کو کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ہم اصلاح کریں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے کو قرآن کے لیے اور روزے کے لیے خاص کیا ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں اللہ نے نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں ہی اللہ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل فرمایا، اور فرمایا اللہ نے کہ جس رات میں قرآن کو نازل کرنے کے لیے دنیا کے اعتبار سے اللہ نے ایک رات کو منتخب کیا۔ وہ رات یاد ہے آپ
कौन सी रात थी? किसी को याद है तो हाथ उठा ले। किस रात में कुरान नाज़िल हुआ रमजान? याद है? लैलतुल क़द्र में, याद कर लें। किस रात में कुरान नाज़िल हुआ? लैलतुल क़द्र में, जिसे हम शब-ए क़द्र कहते हैं। वो जबान में लैलतुल क़द्र में नाज़िल होने से क्या मिला हमको, क्या खूबी है? अल्लाह ने फरमाया कि तुम उस खूबी को नहीं जान सकते। उस रात में क्या खूबी है जिस रात में इस कुरान की निस्बत लग गई है नाज़िल होने की। अल्लाह के कलाम में कितनी खूबी है कि जिस रात में अल्लाह ने इस कुरान को नाज़िल किया, अल्लाह ने फरमाया कि यूं समझो वो एक रात 1000 महीना से अगर 1000 महीने कुछ जिंदगी में किसी की नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि वो एक रात 1000 महीना से अगर। और क्या खूबी है? खूबी यह है कि जो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से कुरान की वही को लाया, अल्लाह ने तमाम फरिश्तों में उसको सरदार बनाया। हज़रत जिब्राइल जिस तरह जिस रात में कुरान नाज़िल हुई रमजान के, वो रात तमाम रातों में सरदार हो गई। वो फरिश्ता जो कुरान को लेके आया वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कुरान में बड़ी तारीफ अल्लाह ने की। क्यों? उनको ये मर्तबा अल्लाह ने दिया कि अल्लाह का कलाम वो लेकर आए। ये कलाम न हर शख्स ला सकता था, अब न हर नबी को ये कलाम अल्लाह ने दिया, आखिरी नबी को दिया। तो आखिरी नबी को अल्लाह ने कलाम ये दिया तो वो तमाम नबियों में और तमाम इंसानों में सबके सरदार अल्लाह ने उसको बनाया। नबी अकरम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने तमाम इंसानों में अफजल बनाया, तमाम नबियों की सरदारी। इसलिए कुरान की तिलावत का एहतमाम आम दिनों के मुकाबले में रमजान में रात में भी और दिन में भी हर शख्स को करना है। कुरान को समझना है, उस पर अमल करना है। चाहे एक ही आयत आप समझिए, लेकिन उसको समझकर कोशिश कीजिए कि अल्लाह का ये कलाम है, उस पर अमल करें। कुरान को याद करना तीसरी खुसूसियत कुरान की, उसको याद करना। हर शख्स कुरान को जितना भी रमजान के महीने में मुमकिन हो, एक ही सूरत किसी को मुमकिन हो, उस सूरत को रमजान में बैठकर उसको याद कर ले। तीसरी खुसूसियत चौथी इस कुरान की कि रमजान में तरावी के नमाज में पूरा कुरान खत्म किया जाए, ये मसनून है, इसका भी एहतमाम है। और उसी रमजान में ये रात आएगी जिस रात को शब-ए कद्र कहते हैं, जिस रात में ये कुरान नाज़िल हुआ। ये आम तौर पर हदीस में है कि 20 रमजान के बाद 7 रातों में 20वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रातों में इसे तलाशना चाहिए। इसीलिए एतिकाफ को मजबूत किया गया कि एतिकाफ करने वाले इस पूरे रात की इबादत करने वाले हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग कि शब-ए कद्र सबको मिलती है या नहीं मिलती? आप बताइए, शब-ए कद्र सबको मिलती है या नहीं? आप बताइए। नहीं, आप शब-ए कद्र को समझा नहीं, इसलिए आपने सर हिला दिया कि नहीं। शब-ए कद्र का वक्त क्या है? जिस तरह मगरिब की अजान होती है आम दिनों में,
रमजान के जिस रात में भी शब कद्र हो, वो रात थी, उसकी इब्तदा मगरिब के अजान से होती है। तो अजान के वक्त जो इफ्तारी में बैठा अल्लाह का नाम लिया, उसको शब कद्र मैसर हुई या नहीं हुई? हुई। चाहे थोड़ी देर वो अल्लाह का जिक्र किया और अजान के बाद इफ्तार किया, जितनी देर इफ्तार की इबादत में रहा वो शब कद्र की इबादत है। देखो अल्लाह ने इस उम्मत के लिए शब कद्र को कितना आसान बनाया। फिर वो इशा के लिए गया तो उसको शब कद्र का एक हिस्सा मिला, आके खाना खाया, सो गया भले, फिर उठा शहर के वक्त अल्लाह का नाम लिया, शहरी मसनू ने खाया, तो उस वक्त भी शब कद्र का उसको हिस्सा मिल गया। इसलिए चाहे तुम इफ्तार के वक्त उस दिन दुआ कर लो, या शहरी के वक्त दुआ कर लो, या इशा और मगरिब की नमाज में दुआ कर लो, आपकी दुआ कबूल है। इसलिए कि शब कद्र की दुआ रायगा नहीं जाती। इसलिए उस रात में सिर्फ मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक गफलत में नहीं रहना। ये नहीं कि हम बाजार में चले गए, घूम रहे हैं, इफ्तारी जैसे जैसे खड़े खा लिया। अगर गफलत में गुजार दिया तो आपका ये काम इबादत तो आपको नसीब हुई, लेकिन गफलत वाली होगा। इसलिए इससे बचना है। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रमजान में और क्या काम करना है, सदका करना। मेरा प्यारा नबी, कितना प्यारा नबी, सारे